وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی، اصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح رکھو، اصلاح کرو، ان کی خیر خواہی چاہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حق المسلم علی المسلم ست، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں، ان میں سے 5واں حق 4 بیان کر دیے گئے، 5واں حق ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب مسلمان کوئی بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنا۔ مسلمان کا مسلمان کے اوپر یہ 5واں حق ہے۔ آپس کے جو حقوق ہیں انہیں پوری دیانتداری کے ساتھ، بغیر کسی سستی کے پورا کرنا چاہیے۔
نیکی بھی ہے، مریض کی حوصلہ افزائی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنی۔ اسلام میں اس کی فضیلت، اہمیت کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا یہ جو پانچواں حق ہے اس میں ہم پورا اترتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا قیامت کے دن، ایسا حق ہے۔ ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض فما سواہ الا حط اللہ تعالی بہ سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقها۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، حط اللہ تعالی بہ سیئاتہ، اللہ رب العزت اس کے خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو، اس کی برائیوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ مصیبت، تکلیف چھوٹی ہے، تکلیف بڑی ہے، جب کسی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، حط اللہ تعالی بہ سیئاتہ، اللہ اس تکلیف کے ذریعے مسلمان کی جو برائیاں ہیں اس کو مٹا دیتا ہے۔ کیسے ختم کرتا ہے؟ کما تحط الشجرۃ ورقها، جیسے موسم خزاں کے وقت درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے، ایسے اللہ رب العزت انسان کے، مسلمان کے جسم سے برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ تکلیف، اگر کسی مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، یا کانٹے جتنی کوئی تکلیف آ جائے، صرف کانٹے جتنی، لمبی نہیں، اللہ رب العزت اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے ایک گناہ مٹا دیتی ہیں، ایک درجہ بلند کر دیتی ہیں، جنت میں درجات بلند ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر کی عورتیں وہ کپڑے سلائی کریں، وہ بٹن لگائیں، بٹن لگاتے ہوئے، سلائی کرتے ہوئے وہ سوئی چبھ جاتی ہے، وہ سوئی چبھنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت ان مسلمان عورتوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ جب کوئی تکلیف آئے، کبھی تکلیف کو برا نہ کہو، کبھی برا نہ کہو، کبھی تکلیف آنے پہ، بیماری آنے پہ، بخار آنے پہ اس بیماری کا نام لے کے اس کو ایسے لفظ استعمال نہ کرو جو اللہ رب العزت کو ناپسند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام صائب کے ہاں تشریف لے کے گئے، جب آپ نے ان کو دیکھا، مالا کے تو زفزفی، ام صائب تجھے کیا ہو گیا، تو کام کیوں رہی ہے، کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول حما، مجھے نا بخار ہو گیا۔ ساتھ ہی کہہ دیا بخار کو کوئی
تھوڑا سا لفظ ایسا استعمال کر دیا، لا بارک اللہ فی، اللہ اس میں برکت نہ کرے، یہ بخار، یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ آنی نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنے نا یہ لفظ، آپ نے کیا فرمایا؟ ام صاحب، یہ بخار، یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ جب مسلمان پہ آتی ہے اس کو برا نہ کہا کرو، تکلیف کو برا نہ کہو۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ بیماری بہت بری ہے، یہ جو تجھے تکلیف پہنچی ہوئی ہے نا، یہ بیماری جو ہے بہت بری ہے، کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، یہ بیماریاں بہت بری بیماری ہیں، میں ایسے نہ کرو۔ یہ تکلیف جب مسلمان کو آتی ہے نا، کوئی بیماری آتی ہے، یہ اس کے لیے رحمت بنتی ہے، وبال نہیں۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذْهَبُ خَطَايَا بَنِي آدم كَمَا يُذْهَبُ الْقِيرُ خَبْثَ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس کو بخار کو برا نہ کہو، یہ تو بنی آدم کی خطاؤں کو ایسے لے جاتا ہے، ایسے مٹا دیتا ہے، ایسے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، کما یذھب القیر خبث الحدید، جیسے بھٹی لوہے کو بالکل صاف کر دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے، چمکدار بنا دیتی ہے۔ زنگار شدہ لوہا جب بھٹی میں رکھو، اس کو تھوڑا سا سیک دو، اس کے اوپر والا سارا زنگار جو ہے نا وہ سارے کا سارا صاف ہو جاتا ہے۔ وہ لوہے والا، بھٹی والا اس کو صاف کر کے ایک نئی چیز تیار کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ بخار کو برا نہ کہو، یہ تو ایسے گناہوں کو لے جاتا ہے، ایسے مٹا دیتا ہے، جیسے بھٹی لوہے کے اوپر جو زنگار لگا ہوتا ہے، گندگی لگی، اس کو مٹا ختم کر دیتا ہے۔ ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، جب کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع، جب تک وہ تیمارداری کر کے واپس اپنے گھر نہیں آ جاتا، اس وقت تک وہ جنت کی پھلواریوں میں پھر رہا۔ جنت کے پھولوں کی کیاریاں اس کے لیے اللہ رب العزت نے وہ ساری گلیاں بنا دی، اس کی وہ رستے بنا دی۔ وہ ایسے ہی فوت ہو جائے، رستے میں فوت ہو جائے، گھر پہنچا نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں وہ بندہ جنت میں فوت ہو، جنت میں چلا۔ مسلمان کا یہ مسلمان کے اوپر حق ہے کہ اس کی تیمارداری کی جائے، بیمار پرسی کی جائے۔ ہم نمازی ہیں، کتنے ہوتے ہیں نمازی مسجد میں؟ 15 20، زیادہ سے زیادہ 25 30۔ ایک نمازی وہ 2 2 3 3 دن آتا ہی نہیں۔ نمازیوں میں سے بھی کسی کو زحمت میں ہوتی وہ پوچھ لے، آج دوسرا نمازی 2 دن ہو گئے آ ہی نہیں رہا، کیا ہوا اسے؟ توجہ ہی نہیں۔ ہماری دنیا داری اتنی ہو چکی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا محلے دار فلاں، ہمارا بھائی وہ اتنے دنوں سے بخار ہے، اسے بیمار ہے، پتہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف فرما، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا آج اس مجلس میں کوئی روزے دار بھی ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہوا۔
آپ نے ایک اور سوال کر دیا. آج کوئی ہے من اتبع الجنازہ، جس نے آج جنازہ بھی پڑھا ہو؟ قال ابوبکر انا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول میں ہوں. آپ نے اگلا پھر سوال کر دیا. آج کوئی ہے آپ میں سے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ قال ابوبکر انا، ابوبکر پھر کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول میں نے. پھر اگلا سوال کر دیا. آپ میں سے کوئی ہے جس نے آج بیمار کی تیمارداری کی ہو، بیمار پرسی کی ہو، عیادت کی ہو؟ ابوبکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول انا، میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ. جس بندے کے اندر یہ چاروں کی چاروں خوبیاں پائی جائیں وہ بندہ جنتی ہے. اور کیا ہے؟ وہ جنتی ہے. تیمارداری کرنے والا، عیادت کرنے والا، مریض کی بیمار پرسی کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ بندہ جنتی. مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیر مسلم کی تیمارداری کیا کرتے تھے. مسلمان کی تو ہے ہی ہے، غیر مسلم کی تیمارداری کرتے. آپ کو پتہ چل جاتا کہ فلاں بیمار ہے، آپ اس کے پاس چلے جاتے تیمارداری کے لیے. جب بیمار پرسی کے لیے جانا ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس کی حوصلہ چکنی نہیں کرنی. ہمارے ہوتا ہے نا، گئے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، تیمارداری کے لیے، ہم جا کے شروع ہو جاتے ہیں. اوہو اچھا ایک بیماری ہے، اور فلان بھی یہی سی، وہ بیچارہ بچے ہی نہیں. تب بیماری ہے، بس اللہ رحم فرمائے. ایک بیماری ہے، یہ علاج کوئی نہیں. جا رہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے. بیمار پرسی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ بیمار کی حوصلہ افزائی ہو، وہ اس بیماری کو بیماری سمجھے نا، تکلیف کو تکلیف محسوس نہ کرے، اس کا دھیان اس کی سوچ اس طرف نہ آئے، بلکہ اس کی سوچ کو اس چیز سے تبدیل کر کے اللہ کی رحمت کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے. لیکن ہم جاتے ہیں، ہم نے اس کو کیا حوصلہ دینا ہے؟ اوہو بس وہ بڑے وہ فلانے نے بھی یہی سی، فلانے نے بھی یہی سی. یہ بیمار پرسی نہیں، اس کو تیمارداری نہیں کہتے. یہ حوصلہ افزائی نہیں ہے بیمار کی، بلکہ اس کو زیادہ تکلیف دے رہا ہے. جاؤ لا باس طہور انشاءاللہ اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی مریض کے پاس بیٹھ کے یہ کلمات 7 دفعہ کہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اللہ تجھے شفا دے. 7 دفعہ کہہ دے یہ کلمات. اللہ رب العزت اگر اس بندے کو اس بیماری سے موت نہیں آنی، اللہ نے نہ لکھی موت اس کی، تو اللہ رب العزت اس کلمات کی برکت سے اس کو شفا دے. اس کلمات کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا کرتے. کلمات تو کم لوگوں کو یاد ہوں گے، کم از کم اتنا تیمارداری کرتے وقت ضرور کہہ دیا کریں یار کی بیماری ہے تو اللہ کی طرف آزمائش ہوندی ہے، بیماری جنہیں دیتی ہے انہیں ٹال بھی تو نہیں.
ٹینشن نہیں لانی، پریشان نہیں ہونا اس بیماری کو۔ جب تیمارداری کے لیے جاؤ تو اس طرح کلمات وہاں جا کے استعمال کرو، نہ کہ یہ کہو فلان نے بھی یہی سی بچے۔ مسلمان کا یہ مسلمان کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت اس کے عمل کی وجہ سے مقام عطا نہیں کرتا، بلکہ اس کی آزمائش کر کے اس کا مقام بلند کرتا ہے۔ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی آزمائش کی وجہ سے اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ آزمائش کیسے کرتا ہے؟ فی جاسدہ او فی مالہ او فی ولدہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم آزماتے ہیں تمہیں، کبھی مال دے دیا، کبھی چھین لیا، کبھی اولاد دے کے، کبھی چھین کے، کبھی پھل دے کے، کبھی چھین کے، یہ ہماری آزمائشیں ہیں۔ اللہ رب العزت جب بندے کو بلند مقام دینا چاہتا ہے پھر وہ آزماتا ہے فی جسدی، اس کے جسم کے اوپر کوئی بیماری لگا دے، او فی مال ہی، جا اس کا مال چھین کے، او فی ولد ہی، جا اس کی اولاد چھین کے۔ بیٹا چھین لیا، بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کی آزمائش ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے ثم صبرہ علی ذالک، اگر کوئی بندہ ان آزمائشوں کے اوپر صبر کر لے گا، صبر کر لے گا، اللہ رب العزت ایسے بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اس کے صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی آزمائش کو بھی ٹال دیتا ہے اور اس کو مقام بھی عطا کر دیتا ہے، عظمت عطا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اب آپ دیکھ لیجئے، غور و فکر کر لیجئے، ہم سارے اس معاملے میں بڑے سست ہیں، دنیا داری میں ہم بہت آگے ہیں، اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت بندے سے سوال کرے، اور میرے بندے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ ہے کس کے پاس جواب؟ میں بیمار ہوا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی، کیوں؟ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو جہانوں کا پالنے والا ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، تجھے کون سی بیماری ہوگی؟ تجھے کیسی بیماری ہو سکتی ہے؟ تجھے کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ تو رب العالمین ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندے تیرے ہمسائے میں، تیری گلی میں، تیری مسجد میں، تیرے کاروبار کے معاملات میں میرا فلاں بندہ ایک بیمار نہیں ہوا تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی۔ اگر تو میرے بندے کی تیمارداری کرتا گویا کہ تو میری تیمارداری کر رہا ہے، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، میری بھی نہیں کی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اگر تو اس کی عیادت کرتا نا، تیمارداری کرتا نا، تو مجھے اپنے سامنے پاتا، میں تیرے سامنے ہوتا، لیکن تو نے زحمت ہی نہیں کی، تو نے اس کو مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میرا فلاں بھائی مسلمان وہ بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے، آپ نے اس چیز کو محسوس ہی نہیں کیا۔
قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ کوئی جواب نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ جو بندہ صبح کے وقت اپنے کسی مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العزت 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر کر دیتے، صبح سے لے کے شام تک وہ 70,000 فرشتہ اس کے حق میں دعائیں کرتا ہے۔ فرشتوں کی دعائیں اللہ رب العزت کبھی رد بھی نہیں کرتا، قبول ہوتی ہیں۔ اگر شام کو تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو شام کے فرشتے صبح تک اس کے حق میں 70,000 دعائیں کرتے ہیں۔ یہ 2 منٹ کا وقت، 3 منٹ، 5 منٹ کوئی لمبا ٹائم نہیں ہے۔ اگر بندہ صرف اپنے بھائی کو یہی پوچھ لے السلام علیکم یار کی حال ہے، طبیعت سیٹ ڈاؤن، بخار اتر گیا، بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، اتنا پوچھ کے چلا جائے، نیت کر کے جائے کہ بس میں اپنے بھائی کو یہ تیمارداری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ رب العزت کے ہاں وہ جنت میں پھر رہا ہے، وہ جنت میں پھر رہا ہے۔ گھر آنے سے پہلے پہلے موت آ جائے وہ جنت میں فوت ہو۔ اتنا فضیلت والا یہ عمل ہم ایسے گزار دیتے بنا کسی فکر، کوئی پرواہ نہیں۔ 15 دن بندہ غائب ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں، جب اعلان ہوتا ہے پھر اچھا اتنے دن بیمار ہیں، پتہ ہی نہیں چل گیا، توجہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کی تیمارداری کے لیے جایا کرتے، یہودیوں کا ایک بچہ وہ بیمار ہو گیا، آپ کو پتا چلا، آپ تیمارداری کے لیے چلے گئے، آپ نے اسے اسلام کی دعوت بھی دے دی، تیمارداری بھی کی، فرمایا بیٹا مسلمان ہو جا، لا الہ الا اللہ کہہ دے، پڑھ لا۔ اب بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، ادھر رسول اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے، میں کیا کروں، کس کی بات مانوں؟ باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا جو محمد کہتا ہے مان لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بچے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بچے کی جان نکل، عمل کچھ بھی نہیں کیا، کلمہ پڑھا، فوت ہو گیا، سیدھے جنت میں، سیدھے جنت میں، عمل بھی کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی برکت ایسی ہے کہ سیدھے جنت میں، حساب بھی کوئی نہیں، جب اس کے بعد گناہ ہی نہیں رہا، جو پہلے گناہ سارے معاف ہو گئے۔ تیمارداری کے لیے جانا ہے، حوصلہ افزائی کے لیے جانا ہے، حوصلہ شکنی نہیں کرنا۔ جب دیکھو کہ کوئی مسلمان بھائی کچھ دیر کے لیے نظر نہیں آ رہا، 1 دن 2 دن، تو فوراً اس کا پتہ کر کے اس کی تیمارداری کرو، پوچھو کیا بات ہے، کیوں نہیں آئے۔ اللہ کے رسول کا یہی معمول ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول پوچھ لیتے فلاں نہیں آیا، کل سے نہیں آیا، 2 نمازوں سے نہیں آیا، پوچھا کرتے۔ یہ اپنے زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ حق ہے تیمارداری، اس کو صحیح انداز سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔